سمی یہ ایک دن کے پاس ایک ایسی فیکٹری کام کر رہی ہے جو جعلی سگریٹ بنا رہی ہے. اس فیکٹری سے جو ہم لوگوں کو تکلیف ہے، اس فیکٹری سے جو ہمارے وہاں پر موجود جو رہائشی لوگ ہیں، مظفر آباد کے جو لوگ ہیں، جو پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے، ان لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ غیر قانونی طور پہ کام کر رہی ہے. یہ جو جعلی فیکٹری ہے یہ غیر قانونی طور پہ کام کر رہی ہے. اس میں استعمال ہونے والا جو مٹیریل ہے وہ تمام تر وہ جو مٹیریل یہ جو استعمال کر رہے ہیں ناقص مٹیریل استعمال کر رہے ہیں. یہ فیکٹری مظفر آباد کے لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، بڑے بڑے برانڈوں کے نام استعمال کر رہی ہے اور ان کی کاپیاں بنا کر، ان برانڈوں کی کاپیاں بنا کر یہ فروخت کر رہی ہے اور عام عوام کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. پھر سب سے زیادہ جو اثر انداز بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب ہمیشہ مولیات کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، ہمیشہ اس کے اوپر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اور یہ فیکٹری جو آزاد کشمیر کے اندر، جو مظفر آباد کے اندر کام کر رہی ہے، یہ ایک ایسے علاقے میں کام کر رہی ہے جو کہ ایک رہائشی ایریا ہے، جو ایک رہائشی علاقہ ہے، گیدرنگ والا علاقہ ہے اور پاپولیشن والا علاقہ ہے. اس علاقے میں یہ فیکٹری کام کر رہی ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. فیکٹری کی جو آلودگی ہے، جو ماحولیاتی آلودگی ہے، اس کی وجہ سے بے حد نقصان ہو رہا ہے. وہاں کی جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور پھر اوپر سے یہ 2 نمبر سگریٹ بنا رہے ہیں، جعلی برانڈ کے یہ کاپیاں بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں. سب سے بڑا
عام ویسے بھی سگریٹ مضر صحت ہے, وہ کوئی پینا اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ جعلی سگریٹ بنا رہی ہے, یہ بھی غلط بات ہے. آج ہم اسلام آباد میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ میڈیا والے اور اسلام آباد کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, وہ ہماری آواز بنیں, اور ہماری آواز کو آپ لوگ لے کر, آپ ہمارے بھائی میڈیا والے لے کر اقتدار اعلیٰ اقتدار ایوان تک لے کے جائیں, اقتدار کے ایوان تک آپ لوگ ہماری بات پہنچائیں. اس لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں تاکہ ہماری جو آنے والی جو نوجوان نسل ہے وہ اس ذلت سے اور اس کے جو اس فیکٹری کے جو مضر صحت اثرات ہیں, ان کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں, ان سے بچ سکیں. اور جو اس فیکٹری کا جو مالک ہے, جن نے یہ فیکٹری لگائی ہوئی ہے, وہ اس کے جو آنر ہیں, ان کے پاس کسی قسم کی کوئی این او سی بھی موجود نہیں ہے, نہ مالیات کے حوالے سے کوئی این او سی موجود ہے, نہ کوئی دیگر این او سی ان کے پاس موجود ہے کہ وہ کوئی این او سی یا وہ ٹیکس دے رہے ہوں, ٹیکس پیڈ ہوں, پھر بھی ہم بات کریں. وہ ٹیکس پیڈ بھی نہیں ہے, ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہیں, اور پھر اوپر سے فیکٹری ایسے ایریے میں ہے جہاں مالیات کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. مظفر آباد کا جو نوائی علاقہ ہے روانی, اس کے قریب روانی, مظفر آباد کا جو نوائی علاقہ ہے روانی, وہ ایک رہائشی علاقہ ہے, وہ کوئی انڈسٹریل ایریا نہیں ہے جہاں پہ یہ فیکٹری لگی ہوئی ہے. تقریباً 2 سال قبل بابر تاج نامی بندے نے وے وارڈ کے نام سے وہاں پر ایک فیکٹری قائم کی ہے, جس کے لیے کسی قسم کے قانونی تقاضے وہاں پر پورے نہیں کیے گئے. یہ رہائشی علاقہ ہونے کے باوجود عام عوام کے لیے انہوں نے نو گو ایریا بنا دیا ہوا ہے. جہاں پر فیکٹری لگائی جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو خام مال جو ہوتا ہے وہ فیکٹری کے قریب کہیں سے ملتا ہو, لیکن پاکستان کے دور دراز علاقوں سے یہ خام مال لے کر جاتے ہیں, جس کی کاسٹ بھی یقیناً زیادہ ہوتی ہے. فیکٹری کے جو لیبر ہے فیکٹری کی وہاں پر, وہ مقامی نہیں ہے. جہاں پر کوئی صنعت لگتی ہے وہاں سب سے پہلے وہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں, لوکل لوگ, ان کو وہاں پر وہ روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں, لیکن انہوں نے مقامی لوگ وہاں پر نہ ہونے کے برابر رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو بڑے بڑے برانڈ ہیں, ان کے جو مارکے ہیں وہ استعمال کر کے جعل سازی کے ساتھ انتہائی مضر صحت میٹیریل استعمال کر کے آزاد کشمیر اور پاکستان میں سپلائی کیے جا رہے ہیں. فیکٹری کا کوئی بھی نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے. فیکٹری کے انتظامیہ آزاد حکومت کو کسی قسم کا ٹیکس ادا نہیں کر رہی, بلکہ صرف چند مخصوص عناصر ہیں, ان کو بھتہ دے کر یہ نظام چلایا جا رہا ہے. بابر تاج کی اس جعل سازی کے خلاف مظفر آباد میں وکلاء, تاجر برادری, اس کے علاوہ طلباء برادری نے کئی بار احتجاجی مظاہرے کیے, پریس کانفرنسیں کی اور متعلقہ حکام کو نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا, لیکن بابر تاج کے خلاف چھوٹی موٹی کارروائیاں کر کے مکا کی حد تک محدود رہے اور معاملے ہمیشہ اسی طرح دبا دیے جاتے رہے. مظفر آباد, نیلم, میرپور, راولہ کوٹ اور دیگر جو مظفر آباد کی آزاد کشمیر کے شہر ہیں, ان کے مختلف بازاروں اور مارکیٹوں میں پولیس اور انتظامیہ نے چھاپے مار کر جعلی سگریٹ ضبط کیے. متعلقہ افراد اور دکانداروں کے خلاف انہوں نے ایف آئی آرز کی. بابر تاج کے خلاف بھی کارروائی کے لیے درخواستیں دی گئی, لیکن بااثر بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات کا ان کے اوپر جو پشت پناہی ہے وہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لا جا سکی. وہاں پر جو اس کے متعلقہ ادارہ ہے ان لینڈ ریونیو, کمشنر ان لینڈ ریونیو میرپور تمام معاملات سے باخبر ہیں, اس کے باوجود انہوں نے آج تک اس پر کوئی بھی کارروائی نہیں کی. اس کی وجوہات ہماری بھی سمجھ سے بالا تر ہیں, کیوں نہیں کر رہے اس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور بابر تاج صاحب اب آج کل پاکستان تحریک انصاف کے جو
بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ مراسم بنانے میں مصروف ہیں تاکہ جو اپنا کالا داند ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جا سکے. ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم ایسی غیر قانونی فیکٹریوں کو بند کروائیں، کیونکہ یہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف ان کی زندگیاں بچانا ہے. ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یوتھ ہماری سب سے بڑی پاور ہے. آزاد کشمیر کو آپ پاکستان کی شارک کہتے ہیں. اگر آپ لوگ ہماری آواز نہیں بنیں گے تو ہم اپنی آواز کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ ہم کس کو اپنی کہانی سنائیں گے؟ تو کون ہمارا جو مسئلہ ہے وہ سنے گا؟ اگر آپ ہماری بات نہیں سمجھیں گے تو ہماری بات کون سمجھے گا؟ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو سنا جائے. آج ہم یہاں پر آئے تو ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کم از کم آپ لوگ ہماری آواز بنیں، ہمارا درد سمجھیں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بچانا ہے. ہم اس کے لیے مظفر آباد سے چل کر یہاں آئے کہ ہمارے جو نوجوان پاکستان کے اندر ہیں، جو آزاد کشمیر کے اندر ہیں، ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکے. کیونکہ یہ جو سگریٹ ہیں یہ مظفر آباد میں تیار ہوتے ہیں، مظفر آباد سے تیار ہو کر یہ پاکستان میں فروخت کیے جاتے ہیں، جہاں پورے پاکستان کے نوجوان بھی استعمال کرتے ہیں، جس کے باعث ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے نوجوان بیماریوں کا شکار ہوں گے. ہم وزیر اعظم پاکستان، انٹیریئر منسٹر آف پاکستان اور چیئرمین امور کشمیر سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس مافیا کو، یہ جو مافیا کام کر رہا ہے، اس معاملے پر آپ پرسنلی اس معاملے کو خود دیکھیں، کیونکہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے. کیونکہ آزاد کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. ان مسائل کو آپ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ انسانی حقوق کے تحفظ کے علمدار اداروں سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ معاملہ آزاد کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے آزاد حکومت کو اس پر کاربند کرے کہ وہ ان مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے جعلی سگریٹ بنانے والی یہ جو کمپنی مظفر آباد کے مقام پر لگی ہوئی ہے اس کو بند کیا جائے. ہمارا مطالبہ حکومت پاکستان سے ہے. کافی چیزیں نے بریف بھی کر لی ہیں، تو چند ایک چیزیں پلیز کائنڈلی میں اپنے تمام میڈیا بھائیوں کو بتاتا چلوں اور جو ہیں کچھ چیزیں کہ یہ جو بندہ ہے جس کے بارے میں آج ہم بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، یہ جو مافیا ہے، جو آزاد کشمیر کے اندر مافیا بنا پھرتا ہے، جس نے تمام جو بھی اس کے خلاف ہوتا ہے خرید لیتا ہے. اس لیے آج ہم اسلام آباد پاکستان میں آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں. سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور بااثر افراد کی اس کو پشت بنائی بھی حاصل ہے اس شخص کو. ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں جو سیاستدان ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ان کی اور بااثر جو افراد ہیں ان کی پشت بنائی اس شخص کو بھی حاصل ہے. اور وہاں پر فیکٹری قائم کر کے جعلی دھندا کر کے آزاد کشمیر کی ریٹ کو بھی یہ شخص چیلنج کر رہا ہے. ریاست کے کسی بھی قانون ضابطے کو یہ نہیں مانتا. آزاد کشمیر میں دوہرا معیار بنا ہوا ہے، جو کہ ایک جعل ساز کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی. اگر اسی جگہ کوئی غریب شخص ہوتا تو اس کے خلاف شاید یہ بیوروکریٹس، یہ انتظامیہ والے اور وہاں بیٹھے ہوئے جو دیگر ادارے ہیں جن کا یہ کام بنتا ہے، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور وہ اپنی واہ وصول کرتے، دادیں وصول کرتے. لیکن اس شخص کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا مظفر آباد کے اندر. ہمارے احتجاج کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی. ہم نے پریس کانفرنس کی، کوئی اس کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوا. پھر ہمارا رخ ہمارے بھائیوں کی طرف اسلام آباد، پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد آپ لوگوں کی طرف آیا ہے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے آپ لوگ ہمیں کتنی کوریج دیں گے. ہمیں
ہماری اس محنت کا کیا صلہ ملے گا جو ہم اس مافیا کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ جو جعل ساز ہے عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے ساتھ ریاست آزاد جموں کشمیر کو ٹیکس ادا نہ کر کے جو سرکاری خزانہ ہے اس کو بھی بھاری پھکی دے رہا ہے. اس جعل ساز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی صورت میں آزاد کشمیر کی معیشت پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے. جو سرمایہ دار ہیں آزاد کشمیر کے اندر اچھے سرمایہ دار موجود ہیں جو وہاں پر فیکٹریاں لگانا چاہتے ہیں. پاکستان سے بھی ایسے سرمایہ دار موجود ہیں جو وہاں پر فیکٹریاں لگانا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں یہ سوالات تو ضرور جنم لیتے ہوں گے اس مافیا کو دیکھتے ہوئے, اس شخص کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہنوں میں سوالات تو جنم لیتے ہوں گے نا کہ آزاد کشمیر, ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ کم سے کم یہ ہوں گے, اس طرح کے ہوں گے کہ آزاد کشمیر میں سرمایہ کاروں کے لیے مناسب ماحول نہیں ہے, وہاں پر مناسب حالات نہیں ہیں, اور حکومت کی بے حسی کو دیکھتے ہوئے ناموضوع حالات ہیں وہاں پر, اس لیے سرمایہ دار ڈر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے آزاد کشمیر میں فیکٹریاں قائم ہوں, فیکٹریاں بنائی جائیں, روزگار فراہم کیا جائے, لیکن یہ جعلی 2 نمبر قسم کا روزگار ہمیں نہیں چاہیے جس سے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. ایک طرف آپ 50-100 بندے کو اگر روزگار دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ 10 لاکھ کی آبادی کے اوپر آپ اثر انداز کر رہے ہیں, 10 لاکھ کی آبادی کو آپ موت کی طرف دھکیل رہے ہیں. جعلی سگریٹ, 2 نمبر سگریٹ, کیا پتہ باہر تو سگریٹ بن رہے ہیں, اندر شراب خانے کھلے ہوں, وہاں پر کوئی کسی قسم کا نہیں ہوا. تو ماضی میں ہونے والے یہ جو واقعات ہیں ان کے تناظر میں متعلقہ اداروں اور حکومت کی بھی ایسی بھی معنی خیز ہے. کالے دھندے میں ملوث چند مخصوص اشخاص کی حوصلہ افزائی اور ایسے سرمایہ کار جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, جن سے ہزاروں افراد کے روزگار نہ صرف متاثر ہو رہے ہیں بلکہ مستقبل قریب میں روزگار کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوگی. میں ڈی سی ایکسرسائز ڈپارٹمنٹ صحت و عرفت, اور اگر یہ لوگ چاہیں تو یہ اس کی فیکٹری کو سیل کروا سکتے ہیں, اور پکڑے جانے والے جو مظفر آباد کے اندر جو پکڑے جانے والے جو ٹرک پکڑے گئے ان کے اصلی اور نقلی ہونے کے بارے میں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ تفصیلات سامنے لائی جائیں. ہمارا مطالبہ ایک دو چیزیں آپ کو گوش گزار کرتے ہیں, اس کے بعد آپ 11 مارچ کو وے وارڈ کمپنی کے خلاف ایک کارروائی عمل میں لائی گئی مظفر آباد میں, جس میں سگریٹ سے بھرے 4 ٹرک کوالا سے پاکستان کی طرف لائے جا رہے تھے. ان میں لوڈ جو جعلی سگریٹ تھے, ایک بڑی کھپت جو تھی وہ ضبط کر لی گئی. ٹرکوں کے ساتھ پکڑے جانے والے 9 افراد اور بابر تاج کے خلاف FIR درج کی گئی. اس معاملے کے بعد بابر تاج تلملا اٹھا, اس نے انتظامی افسران کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا. پھر اس نے ان ٹرکوں کے خلاف کارروائی کرنے والے اسسٹنٹ کمشنر مظفر آباد راجہ صداقت کو فون کال پر دھمکیاں دی, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی, جس پر انہوں نے FIR کروائی اور اس پر کارروائی شروع کر دی. ٹرکوں کے ساتھ پکڑے جانے والے 9 افراد نے بتایا کہ یہ مال وے وارڈ کمپنی سے لوڈ کیا گیا تھا. حالانکہ گزشتہ کافی عرصے سے عوامی احتجاج کے پیش نظر فیکٹری بظاہر بند کر دی گئی ہے, لیکن اس میں دھڑلے سے جو جعلی سگریٹیں وہ تیار کر کے پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بیچے جا رہے ہیں. بابر تاج سے پکڑے جانے والے ٹرکوں کے متعلق اس نے خود لاعلمی کا اظہار کیا کہ اس نے پہلے یہ کہا کہ یہ جو ٹرک پکڑے گئے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن چند روز بعد اس نے وہ ٹرک اور جعلی مال چھڑانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور کمشنر مظفر آباد کو ایک درخواست دی جس میں انہوں نے اپیل کی کہ FIR واپس لی جائے. بابر تاج جو ایک انتظامی افسر کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے تک جا پہنچا, وہ اتنا باثر ہے کہ اس کو چند گھنٹوں کے لیے گرفتار کر کے اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. اینٹی نارکوٹکس جو پاکستان میں یہاں پہ ہے ادارہ, ان کو بھی آگاہی ہے اس معاملے کی
لیکن اس کے باوجود وہ کارروائی نہیں کر رہے. ہم جو اینٹی نارکوٹکس کے وزیر ہیں ان سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ جو متعلقہ محکمہ اس کو فوری طور پر کارروائی کا حکم دیں. آپ کے توسط سے ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر سے گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھیں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب چیف جسٹس پاکستان چیئرمین نیب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ایک کمیشن تشکیل دیں جو اس پورے معاملے کی تحقیق کرے اور اس کے جو پشتبان ہیں اس کے پشتبانوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اگر 1 مہینے کے اندر ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہ کیے گئے, یہ فیکٹری سیل کر کے بابر تاج کے خلاف کارروائی نہ کی گئی, تو ریاست گیر احتجاج کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والا کوالا پل بند کر کے احتجاج کریں گے. انشاءاللہ. سر میرا نام عبدالجبار ایسل ہے, ڈگری پاک ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے خبر پڑھی تھی کشمیری اخبارات میں کہ وہاں پہ جو کوکنگ آئل ہے وہ بہت زیادہ جاری تھا اور وہاں پہ متعلقہ اداروں نے چھاپا مارا. ایسی کوئی مقاصد نہیں ہے. اور آپ کے والد صاحب نے کئی اس خبر احتجاج نظر نہیں آئی آفیشیلی وہاں پہ یہ اس میں ایک چیز ہم باور کروانا چاہیں کہ ہم سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور دوران تعلیم اپنی تعلیم چھوڑ کر ہم یہاں پہ آئے ہیں. ایک چیز ہم نے اپنے چونکہ نوجوانوں کا مستقبل بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والا نوجوان کل اگر کسی نشے میں, آج اگر وہاں پہ سگریٹ کی کمپنی ہے ٹھیک ہے, کل وہاں پہ جعلی شراب بھی بن سکتی ہے, پرسوں وہاں پہ کوئی اور جعلی کام بھی ہو سکتا ہے. پھر جس طرح سمی بھائی نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ٹرک پکڑے گئے اور اب مہینہ گزر گیا ہے, 1 مہینے میں اگر اس ٹرک کے مالک کا وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کے ادارے نہیں پتہ لگا سکتے تو کل پاکستان میں وہاں سے کچھ اور چیز بھی آ سکتی ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ کشمیر کو مستحکم کرنا, پاکستان کو مستحکم کرنا. غیر مستحکم تب ہوتا ہے ہماری جو اسٹیٹ ہوتی ہے جب وہاں پہ مافیا جو ہوں وہ گروہ ہوں وہ مضبوط ہو جائیں. اب وہاں پہ مافیا کا حال آپ دے سکتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر جو پورے ضلع کی نگرانی کرتا ہے جب اس کو دھمکی دے سکتا ہے تو ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمیں نہیں دے سکتا ہے. ہم یہاں پہ صرف آئے ہیں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کسی لالچ, بغیر کسی مفاد کے, اور انشاءاللہ یہ احتجاج آج یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. ہم اس کو آگے بھی بڑھائیں گے اور آگے اس پہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. باقی جہاں تک بات ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک کارروائی نہیں ہو سکی, یہ جو بھی چیز یہاں پہ بھی کئی مافیا کام کر رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلیک میل کرنا, لوگوں کو پیسے کھلانا. وہاں پہ بھی سیم یہی ایشو ہے, جو طریقہ کار یہاں پہ اپنایا جاتا ہے وہی طریقہ کار انہیں وہاں پہ اپنایا ہوا ہے. اور تمام متعلقہ اداروں کو اور حکومت کی طرف سے جو ناروا سلوک تھا ہمارے ساتھ اور اس کے علاوہ انتظامیہ کی بے بسی کو دیکھ کے ہم یہاں پہ تشریف لائیں, ورنہ ہمیں یہاں سے اپنی پڑھائی چھوڑ کر یہاں پہ آنے کا شوق نہیں تھا. ساری چیزیں دیکھ کر ہم یہاں پہ آئے. تاج محمد کا تعلق کہاں سے ہے جس طرح کریں کہ آزاد کشمیر امام میں آ کے وہ یہ کر رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کسی تنظیم سے بھی ہے یونین اس میں بابر تاج کا جو تعلق ہے وہ مظفر آباد حلقہ چکار سے ہے, اس کا تعلق. اور جہاں تک تنظیم کا ایشو ہے, MSF مسلم کانفرنس, اس کا میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں, ضلعی صدر ہوں. اپنے مظفر آباد ضلع کا میں ضلعی صدر ہوں مسلم کانفرنس MSF تنظیم کا. اور جو میرے پاس بیٹھے ہوئے سمیع الرحمان MSF N سے ان کا تعلق ہے, اور یہ مرکزی رہنما ہیں اپنی تنظیم کے. اسی طرح تابش حیدری صاحب ہیں, MSO سے ان کا تعلق ہے. تو یہ آپ کے پاس جو بیٹھی ہوئی ہے یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف تنظیموں سے. جس جگہ پہ جو فیکٹری بنی ہے یا قائم ہے, یہ کسی مقامی شخص کی زمین ہے یا سرکار کی زمین ہے یا کسی مقامی شخص نے کسی کو دی ہے یا رینٹ پہ دی ہے, یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کیا ہے اس کا؟ یہ جو جہاں پہ فیکٹری لگی ہوئی ہے یہ ایک رہائشی علاقہ ہے. وہاں پہ ایک مقامی جو شخص ہے اس نے 150 کنال زمین ان کو لیز پر دی ہوئی ہے. اس کے جہاں پہ یہ فیکٹری ہے اس کے آگے ایک پارک ہے, تفریح کے لیے لوگ آتے جاتے بھی ہیں. اس کے ساتھ ایک پرائیویٹ سکول ہے اور اس کے سامنے بالکل ایک جو ہے پرائیویٹ اسپتال ہے. اور وہ ایسے علاقے میں ہے جو انڈسٹریل ایریا نہیں ہے, عام لوگوں کے رہائش کے لیے یہ علاقہ ہے. لیکن اس کا جو اثر انداز, یہ جو چیزیں عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں یہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان پہ بھی ہو رہے ہیں. جی یہ جو مقامی لوگ ہیں
آپ نے یہاں پہ اس کے خلاف فیکٹری مالک کے خلاف احتجاج کرا, مقامی لوگ اگر چاہیں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم ایسی چیزوں کے لیے جگہ ہی نہ دیں. سب سے پہلے مظفر آباد کے اندر جو احتجاج کی گئی وہ وہاں کے احتجاج کیا گیا وہ وہاں کے مقامی لوگوں نے احتجاج کیا, اور ان کے جو سرکردہ تھے وہ باہر نکلے. اب اللہ جانے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا اس کا. سب سے پہلے وہ لوگ باہر نکلے, انہوں نے آواز اٹھائی ہے. سب سے پہلے ان کی آواز ان کی کال پہ احتجاج کیا گیا, اور ان کے جو سرکردہ وہاں کے جو لوگ ہیں ہوتے ہیں, سیاسی لوگ ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بولا ہے بیوروکریٹس اور دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں, اب ان کا آپس میں کیا معاملہ ہو گیا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ان کی خاموشی کے بعد ہم اٹھ کے کھڑے ہوں کہ ہم خاموش نہیں ہوں گے. سر یہ بتائیے گا صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ پہلی بات تو ہے مظفر آباد میں اس طرح کی وہاں نقشہ ہے کہ انڈسٹریل زون وہاں پر پہلے سے موجود نہیں ہے, ایسے ہی ہے. انڈسٹریل زون وہاں پر بنایا گیا, یعنی اس کے خلاف اب تک آپ کیوں نہیں آئے؟ کسی بھی جگہ پر فیکٹری بنائی جا سکتی ہے, کیا آپ نے اب تک کوئی ایسا ڈاکومنٹ عوام کے سامنے یا حکومت کے سامنے لایا کہ یہ جعلی ہے یا نہیں؟ سیکنڈ, اس کے بعد اس کمپنی کا نام کیا ہے وہ بتا دیجیے. تھرڈ ون یہ ہے کہ یہ آپ اس ایشو کو تو لے کے آئے, یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. آپ مجھے بتائیے کہ 2 میل جو سیوریج سے بھر چکا ہے, وہاں جو پانی کا جو سلسلہ اس وقت بدبودار ہے, اس کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں, اور ایک مخصوص شخص کے لیے ایک مقامی جو ہے نا سطح پر آپ آواز اٹھا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر آپ نے کہا کہ یہ اس کے خلاف جو چیزیں, سر پہلے تو یہ بتائیے کہ انڈسٹریل ایریا وہاں پر ہے ہی نہیں, اگر اس نے وہاں پر انڈسٹریل ایریا نہیں ہے اور یہ غیر قانونی ہے, یہ تمام ثبوت موجود ہیں, اس میں تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ہم سے کہتے ہیں جی بالکل, ہم آپ کو دیں گے. یہ اس کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے نا, کمپنی کا نام بتا دیجیے. وے وارڈ اس کمپنی کا نام ہے, اور اس کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی ہے تو وہاں پہ انڈسٹریل ایریا نہیں ہے, لیکن اس نے جا کر اس کے باوجود وہاں پر انڈسٹری بنا رکھی ہوئی ہے, جعلی ہے. اور اس کے خلاف جو اب ان کو تمباکو جو ایشو کر رہے ہیں نا, وہ انٹرنیشنل وہ نیشنل ٹباکو کمپنی والے ہیں, انہوں نے اس کے خلاف تمام کارروائیاں کروائی ہوئی ہیں. اس کمپنی نے جس کا یہ تمباکو یوز کر رہا ہے نا, اس نے اس کے خلاف تمام ایف آئی آریں دی ہوئی ہیں, اور وہ یہاں پر موجود ہیں. یہ ہم آپ کو شیئر کریں گے لاسٹ میں. سر وہ 4 ٹرکوں کا کیا بنا, کیا وہ واپس یہ بڑے بڑے سارے برانڈ بنا رہی ہے, کوئی 15 سے 16 برانڈ ہیں جو وہ 4 ٹریک ابھی تک اسی جگہ پہ موجود ہیں. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی, مطلب وہ بند کر دیے, اس کے بعد معاملہ ٹھپ کر دیا گیا. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان ٹریکوں کو کھولیں, ان کو دیکھیں. میڈیا ٹرائل ہونا چاہیے, میڈیا جائے, میڈیا کے سامنے ان کو کھولیں, دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, لیکن ہماری ڈیمانڈ کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. اچھا, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر ایک کو خرید لیتے ہیں, کوئی بھی سرکاری ادارہ ہے, ظاہری بات ہے انہوں نے آپ کو بھی خریدنے کی ضرورت, خریدنے کے لیے آفر کی ہوگی. کیا آپ ان کی وہ آفر آپ کے لیے کم تھی, یا آپ اس آفر پہ آئے نہیں ہیں؟ دیکھیں, اس کی طرف سے مخصوص لوگ ہیں, ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے اس چیز کو بالکل اس کی ڈیل کیسے مانیں؟ ہم نے وہیں پہ رہنا ہے, اسی جگہ پہ آگے اللہ جانے جس شعبے میں جائیں گے اسی جگہ سے ہو کے جائیں گے نا. آج ہم کچھ لے لیتے ہیں تو کل وہ مظفر آباد کی وہ لوگ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کریں گے. نوجوان نسل کو ہم تباہ کرنے کے ذمہ دار ہو جائیں گے. اس کی ڈیل آئی ہے, لیکن اس کی ڈیل کو ہم نے بالکل ریجیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ تمام بھائیوں کا.